جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا ہے اور خنجر مارا ہے، ابو لؤلؤ نے خنجر مارا ہے، تو خنجر لگنے کے بعد 3 دن فاروق اعظم زندہ رہے ہیں، 3 دن کے بعد وفات ہوئی۔ پیٹ میں خنجر لگا تھا اور اتنا آنتیں پھٹ گئی تھی کہ جو کھاتے تھے وہ نکل جاتا تھا، لیکن پھر بھی 3 دن تک زندہ رہے ہیں حضرت، 3 دن کے بعد وفات ہوئی۔ تو وہ جو زخمی ہونے کے جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں کا قصہ ہے کہ ان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جو صحابی ہیں، وہ بہت بڑے صحابی ہیں حضرت ابن عمر، عبداللہ ابن عمر۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، بڑے بیٹے کو، اور کہا کہ دیکھو بیٹے، اب میں تو بہت جلد مرنے والا ہوں اور میرا کتنا قرضہ ہے اللہ جانے کتنا قرضہ ہے، لہذا جب میرا انتقال ہو جائے تو تم میری جو اولاد ہو یہ سب اکٹھا ہوئی ہو اور سب اکٹھا ہو کر کے میرا قرضہ ادا کیجیے، اور اگر وہ قرضہ تمہارے بوجھ، تم اس بوجھ کو نہ اٹھا سکو اور تمہاری ہمت سے زیادہ قرضہ نکلے تو پھر میرا جو خاندان ہے بنو عدی کو بلائیو اور بنو عدی سے کہیو ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کا یہ قرضہ ہے، سب قبیلہ مل کر ادا کرو یہ قرضہ۔ اور اگر وہ قرضہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ بنو عدی بھی نہیں ادا کر سکیں تو پھر عام مسلمانوں کے سامنے رکھیو کہ امیر المومنین کا یہ قرضہ ہے، سب مسلمان ادا کرو۔ یہ وصیت کی تھی حضرت نے۔ اللہ کا یہ کرنا تھا کہ حضرت کے انتقال کے بعد وہ سارا قرضہ حضرت کے بیٹوں ہی نے ادا کر دیا، خاندان سے بھی ہیلپ اور مدد نہیں لینی پڑی، بیٹوں ہی نے ادا کر دیا۔ تو وہ تو اسی طرح سے چلتا تھا کام۔ یہاں ایک مسئلہ سنو، قرضہ بہت بری چیز ہے، قرضہ کرنا بہت بری چیز ہے، اور قرضہ کیے بغیر دنیا میں کوئی آدمی جی بھی نہیں سکتا۔ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ قرض لینا دینا پڑتا ہے، کون آدمی ایسا ہے کہ جس کے اوپر ایک پیسہ بھی قرض نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے۔ اور قرضہ بہت بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ حضور کے زمانے میں جب حکومت کے پاس آمدنی نہیں تھی تو اس زمانے میں اگر کوئی آدمی جنازہ آتا تو سب سے پہلی بات حضور یہ پوچھتے کہ یہ آدمی مقروض تو نہیں مرا۔ اگر یہ بتایا جاتا کہ یہ مقروض مرا ہے تو حضور پوچھتے کہ اس کے ترکے میں بھرپائی ہے یا نہیں۔ اگر کہا جاتا کہ اس کا ترکہ پیچھے کچھ نہیں ہے تو حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے اور صحابہ سے کہہ دیتے تھے تم پڑھ کر دفن کر دو، اور صحابہ وہ جنازہ پڑھ کر دفن کرتے تھے اور حضور اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو اور ہر آدمی قرضے سے بچے۔ کیوں؟ موت اللہ جانے کب آ جائے، اور ہم اگر مقروض مریں گے تو حضور کی نماز سے محروم رہیں گے۔ اس خیال سے ہر آدمی قرضے سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ پھر جب حکومت کے پاس آمدنی شروع ہوئی تو حضور نے تقریر فرمائی اور یہ فرمایا کہ انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مسلمانوں کا ان کی ذاتوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا ان کی ذاتوں کا ان پر جتنا حق ہے اس سے زیادہ میں اس سے حق رکھتا ہوں۔ لہذا اگر کوئی مسلمان مقروض مرتا ہے اور اس کے قرضے کی بھرپائی کے لیے ترکہ نہیں ہے تو میرے پاس لاؤ، میں اس کا قرضہ ادا کروں گا گورنمنٹ سے۔ اور اگر کوئی مرتا ہے اور ترکہ چھوڑتا ہے تو حضور نے فرمایا میں ترکہ نہیں لوں گا، ترکہ اس کے ورثہ لیں گے۔ کہ میں قرضہ بھروں گا ترکہ بھی لوں گا، نہیں ترکہ نہیں، ترکہ تو اس کے ورثہ لیں گے، لیکن اگر قرضہ ہے اور اس کی بھرپائی کی کوئی شکل نہیں ہے تو میرے پاس لاؤ، میں قرضہ بھروں گا۔ اور پھر حضور نے مقروض کی بھی نماز جنازہ پڑھنی شروع کی، اور ایسا کوئی مقروض مرتا تو اس کا قرضہ حضور بیت المال سے ادا کرتے۔ یہ جو واقعہ ہے اس سے معلوم ہوگا قرضہ کتنی بری چیز ہے۔ اچھا، دوسری طرف جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف بری ہوئی ہے، حضور کی وفات ہوئی ہے، تو حضور نے ایک دکان پر سے، یہودی کی ایک دکان سے اپنے گھر کے خرچے کے لیے 20 صاع جو لے رکھا تھا، 20 صاع یعنی 80 کلو گرام
تقریباً 80 کلو گرام جو لے رکھا تھا، ادھار لے رکھا تھا، اور اس کے یہاں مورگیج کے طور پر، گروی کے طور پر اپنا لوہے کا کرتا رکھ رکھا تھا، اور یہ قرضہ ابھی ادا نہیں ہوا تھا، اور حضور کی وفات ہو گئی، اور حضور کی وفات کے بعد میں یہ قرضہ حضور کے گھر والوں نے قرضہ ادا کر کے وہ زرہ وہاں سے چھڑوائی ہے۔ کیا اعلان ہے بتا دو، ایسے بولو وہیں سے پہنچ جائے گا، زور سے بولو۔ 749 WCD، چلو ہوگی، پلیز ریمو یور کار۔ تو ایک طرف تو قرضے کا اتنا برا، اور ایک طرف حضور کی وفات ہوئی، اس وقت حضور مقروض تھے، اور میں نے کہا کہ قرضہ بہت بری چیز ہے۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ ان نفس المؤمن معلق بدینہ، مسلمان کی روح اگر مقروض مرتا ہے تو قرضے میں پھنسی رہتی ہے۔ حدیث شریف ہے یہ، ان نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، مسلمان کی روح قرضے میں پھنسی رہتی ہے جب تک پیچھے والے اس کا قرضہ نہیں ادا کریں گے، اس روح کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو قرضہ اتنی بری چیز ہے۔ اور دوسری طرف میں نے یہ کہا کہ قرضے سے تو مفری نہیں ہے، دنیا میں کون آدمی بغیر قرضہ کیے رہ سکتا ہے؟ کچھ نے تھوڑا زیادہ تو قرضہ ہوتا ہی ہر ایک پر۔ اور دوسری طرف خود حضور کی وفات ہوئی تو حضور پر قرضہ تھا، لہذا اب یہ سب چیزیں ملا کر کے مسئلہ سمجھ سنو، 2 صورتوں میں قرضہ کرنے کی اجازت ہے۔ یا تو آپ کی پراپرٹی میں بھرپائی ہو قرضے کی، آپ کے پاس جو پراپرٹی ہے، مکان ہے، زمین ہے، دکان ہے، سامان ہے، یہ جو ترکہ ہے، پراپرٹی ہے، مالیت ہے، اس میں جو ترکے کی اگر بھرپائی ہے تو اس بھرپائی کے بقدر آپ قرضہ کر سکتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد میں اگر قرضہ ہے تو سب سے پہلے آپ کے ترکے میں سے وہ قرضہ ادا ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کے پیچھے متعلقین ایسے ہیں کہ آدمی کو اس پر 100% اعتماد ہے کہ اگر اچانک میری آنکھ بند ہو گئی تو میری اولاد میرا قرضہ چکائے گی، تو قرضہ کر سکتا ہے آدمی۔ ایسے متعلقین ہوں، اس کے گھر والے ہوں، بیوی بچے ہوں، متعلقین ہوں، اور وہ یہ یقین طور پر جانتا ہے کہ اگر میں اچانک مر جاؤں گا تو میرے متعلق میرا قرضہ ضرور چکائیں گے، تو قرضہ کرنے کی اجازت ہے۔ تو پراپرٹی میں، ترکے میں بھرپائی کے بقدر قرضہ کر سکتے ہو، اور متعلقین پر اعتماد کی بات ہو تو قرضہ کر سکتے ہو۔ ان 2 شکلوں کے علاوہ قرضہ کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر قرضہ بڑی خطرناک چیز ہے، قرضہ کرنا بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ جانے کس وقت آنکھ بند ہو جائے، اور اگر اچانک آنکھ بند ہو گئی اور پیچھے قرضہ کھڑا رہا تو مرنے والے کی روح اس قرضے میں پھنسی رہے گی۔ بس یہ 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل اور ہے، مگر وہ حرب الحوث کے لیے دار و رسن نہیں، ہر آدمی کو وہ شکل نہیں ملتی۔ ایک شکل اور ہے، ایک بہت بڑے صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، حضور کے پھوپھی کے لڑکے ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور حضور نے ان کو جو مختلف صحابہ کو جو ٹائٹل دیے ہیں، لقب دیے ہیں، ان کو لقب دیا ہے حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، جنت میں حضور کے خاص مددگار۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے نا، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگرد حواری، وہ حواری لفظ حضور نے ان کے لیے استعمال کیا کہ جنت میں یہ میرا حواری ہے۔ یہ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں دور صحابہ میں بینک تھے۔ اس زمانے میں بینکیں تو تھی نہیں، تو لوگوں کے پاس میں جو حفاظت کے قابل مال زیور جو کچھ ہوتا تھا تو لوگ کہاں رکھیں؟ اس زمانے میں بینک ہوتے تھے آدمی، جو قابل اعتماد بھروسے کا آدمی ہوتا تھا اس کے پاس امانتیں رکھی جاتی تھی۔ یاد ہے آپ کو اسلام سے پہلے، یعنی حضور کو نبوت ملی اس سے پہلے، مکہ
مکہ مکرمہ میں مکہ والوں کی بینک حضور کی ذات تھی، اور سارے مکہ کے کفار اپنی قابل حفاظت چیزیں حضور کے پاس امانتیں لا کر رکھتے تھے، اور اتنا اعتماد مکہ والوں کو تھا کہ اسلام سے پہلے، نبوت سے پہلے ان مکہ والوں نے حضور کو امین کا لقب دے رکھا تھا، اور حضور نے اس کا کتنا پاس و لحاظ کیا ہے۔ جب حضور نے ہجرت کی ہے تو حضور کے پاس وہ لوگوں کافروں کی امانتیں تھیں، وہ امانتیں حضور نے ان امانتوں کی واپسی کا سامان کیا کیا ہے، اپنے بستر پر اپنے داماد، اپنے چچازاد بھائی حضرت علی کو لٹایا ہے، اور رات میں حضور ہجرت کے لیے باہر نکل گئے اور غار ثور میں جا کر چھپ گئے ہیں، اور صبح کو حضرت علی کو پوری لسٹ دے کر گئے تھے، اور صبح کو انہوں نے ایک ایک آدمی کی سب امانتیں ان کو پہنچا دی۔ تو مکہ چھوڑ کر دشمنوں نے تنگ کر دیا ہے، مکہ چھوڑ کر حضور مجبوراً جا رہے ہیں، مگر امانت والوں کی امانتیں سب کی پہنچا کر جا رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے، تو اس سے آپ سمجھیں کہ آج کل جو بینک ہوتے اس زمانے میں بینک نہیں تھے، اس زمانے میں ایسے جو قابل اعتماد لوگ ہوتے تھے، وہ قابل اعتماد آدمی بینک ہوتے تھے، انہی کے پاس میں قابل حفاظت چیزیں رکھی جاتی تھی۔ زمانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ تو دور صحابہ میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینک تھے، لوگ پیسے وغیرہ ان کے پاس قابل حفاظت چیزیں لا کر رکھتے تھے، تو جب لوگ ان کے پاس رکھنے کے لیے آتے تھے تو وہ ان سے یہ کہتے تھے کہ بھئی تو میرے پاس جو امانت رکھے گا تو بے نہیں وہی چیز مجھے حفاظت کرنی پڑے گی۔ میں ایک اس سے بہتر شکل بتاؤں تجھے، وہ یہ ہے کہ تو جو پیسہ مجھے قرض دے دے، میں اسے استعمال کر لوں گا، اور تجھے جب ضرورت پڑے گی تیری رقم تجھے دے دوں گا۔ تو لوگ اعتماد کرتے تھے، تو لوگ یہ کہتے حضرت ایسا کر لیجیے۔ تو اب وہ جو لوگ آ کر امانتیں رکھتے تھے وہ امانت کے بجائے حضرت قرض لے لیتے تھے، اور قرض لے کر غریبوں میں بانٹ دی، اور جب وہ واپس مانگنے آتا تھا تو واپس دے دیتے تھے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر کے سب کے حساب چلتے رہتے تھے، اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ہوتا رہا ان کی وفات کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹے مجھ پر اتنے قرضے ہیں کہ میں بھی نہیں جانتا ہوں کتنے قرضے ہیں، اور کس کے ہیں یہ بھی نہیں معلوم، کیونکہ میں نے لوگوں سے قرضے رکھے اور سب غریبوں میں رقم بانٹ دی ہے۔ لہذا میرے مرنے کے بعد جب میرا انتقال ہو جائے تو 3 سال تک حج میں جائیو، اور مینا کے میدان میں 3 دن تک اعلان کیجیو کہ زبیر کا انتقال ہو گیا ہے، میرے ابا زبیر کا انتقال ہو گیا ہے، جس کا ان کے پاس قرضہ ہو وہ قرضہ مجھ سے آ کے لے جاؤ۔ 3 سال تک یہ مینا میں اعلان کرنا، اور جو بھی آ کر قرضہ مانگے اسے کوئی ثبوت مت پوچھیو، وہ جتنا قرضہ کہے وہ قرضہ ادا کیجیے، یہ نہ پوچھو کہ کس وقت دیا کتنا دیا، نہیں، وہ جتنا قرضہ بتاتا ہے وہ قرضہ ادا کیجیے، اور 3 سال تک یہ اعلان کیجیے۔ اور یہ کہا کہ دیکھو اگر کوئی قرض مانگنے والا آ جائے اور تمہارے پاس میں گنجائش قرض ادا کرنے کی نہ ہو تو 2 رکعت نفل نماز پڑھیو، اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے دیکھو جو میں الفاظ بتا رہا ہوں انہی الفاظ میں دعا کرنا کہ یا اللہ، نہیں یہ دعا کرنا اے زبیر کے رب کا یہ لفظ بولنا، اے زبیر کے رب باہر ایک قرض مانگنے والا بیٹھا ہے اور میرے پاس انتظام نہیں ہے، آپ اس کا انتظام کر دیجئے، میرا رب انتظام کر دے گا۔ خیر انتقال ہو گیا حضرت کا، 15-20 روز 25 روز تو کوئی قرضہ مانگنے آیا ہی نہیں، نیا غم کا معاملہ ہے، قرضہ مانگنے والے شروع میں ایک دم نہیں مانگا کرتے، لیکن جب غم ہلکا پڑ جائے گا تو قرض مانگنے والے تو بہرحال آئیں گے۔ تو ایک صاحب قرض مانگنے کے لیے آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا
بہت بڑی رقم بتائی مثال کے طور پر کہ انہوں نے آ کر یہ کہا کہ میں نے حضرت زبیر کو 10 لاکھ روپے دے رکھے تھے، درہم دے رکھے تھے، لہذا مجھے وہ رقم چاہیے۔ اب 10 لاکھ کا لفظ سن کر ان کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس لیے کہ 10 لاکھ کا تو کہیں انہوں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی بہت رقم بتاتے وہ انتظام کر کے دے دیتے، لیکن اتنی بڑی رقم بتائی کہ ان کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ تو فوراً اٹھ کر گھر میں چلے گئے، اور جا کر انہوں نے وضو کیا اور مصلی بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کی، وہی جو طریقہ بتایا تھا۔ اچھا، یہ صاحب جو بیٹھے آئے تھے، جب یہ کوئی عبداللہ ابن زبیر کوئی جواب دیے بغیر چپ چاپ اٹھ کر چلے گئے اندر، تو ان کو پشیمانی ہوئی کہ میں نے برا کیا کہ آ کر قرضہ مانگا، بیچاروں کے پاس انتظام نہیں ہے اور میں نے آ کر قرضہ مانگ لیا اتنا بڑا، اب یہ بیچارے شرمندہ ہو کر گھر میں چلے گئے، مجھے کوئی جواب بھی نہیں دیا، تو یہ شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گئے، یہ شرمندہ ہو کر گھر لوٹ گئے۔ کہاں کا تھا؟ مدینہ کا تھا نہیں، باہر سے کہیں سے آیا ہو آدمی تھا، کون تھا اللہ جانے کون تھا۔ اب یہ تو گھر میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کر دعا کی کہ اے زبیر کے رب، باہر ایک قرض مانگنے والا بیٹھا ہے، میرے پاس انتظام نہیں ہے، آپ اس کا انتظام کر دیں۔ اب باہر آئے تو باہر تو کوئی نہیں، چارپائی خالی۔ ہم ڈھونڈے بھی وہ آدمی کہاں گیا، معلوم نہیں کون آدمی تھا، کہاں گیا اللہ جانے کہاں گیا، بہت ڈھونڈا انہیں، ملا ہی نہیں کہیں آدمی کو۔ ابھی وہ اس آدمی کو ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے، یا کوئی اور صحابی ملے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ عبداللہ، تمہاری وہ مدینہ کے باہر جو فلاں پلاٹ ہے، زمین ہے مکان بنانے کی، وہ زمین بیچنی ہے؟ تو چونکہ یہ واقعہ پیش آ گیا تھا کہ یہ قرض مانگنے آیا ہے اور ایسا اور بھی کوئی آئے گا، تو اب یہ زمین بکنے کے لیے گاہک آیا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے، ان کا جی بیچنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر وہ تمہیں زمین بیچنی ہے تو میں 50,000 روپے دوں گا، میری یہ بولی ہے، اور مجھے تم سوچ کر کل جواب دینا، اور کوئی اس سے زائد رقم دے تو مجھ سے پوچھے بغیر سودا مت کرنا، اور مجھے سوچ کر کل جواب دو۔ بہت اچھا۔ شام کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی تمہاری وہ فلاں زمین ہے، وہ تمہیں بیچنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بیچنی ہے، اور 50,000 کا آفر ایک آدمی کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا 1 لاکھ میں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے ان سے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ پہلا آفر ان کی ہے، تو تم 1 لاکھ دے رہے ہو تو میں پہلے ان سے کہوں، اگر وہ بھی 1 لاکھ دے سکتے ہو تو ان کا حق پہلے ہے، کیونکہ آفر ان کی پہلے ہے۔ ان کا کوئی حرج نہیں، ان سے پوچھ لو، اور وہ 1 لاکھ نہ دے تو میں 1 لاکھ دوں گا۔ دوسرے دن ان کے پاس گئے، انہوں نے جا کے کہا کہ فلاں صاحب آئے تھے، انہوں نے 1 لاکھ اس کے لگائے، انہوں نے کہا میں اس کے 1.25 لاکھ دوں گا، اور دیکھو کل تک سوچ کر پھر بتائیے، جلدی مت کرو بیچنے میں 1.25 لاکھ دوں گا۔ شام کو وہ صاحب دوسرے صاحب پھر آئے کہ بھئی کیا ہوا، انہوں نے کہا تم نے تو 1.25 لاکھ کہہ دیا، انہوں نے کہا میں 2 لاکھ دوں گا۔ یوں ہوتے 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 وہ زمین جو کل 10,000 روپے کی زمین تھی، اس آپس میں کچھ کیا وجہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، ہوتے ہوتے وہ زمین 25 لاکھ میں بکی۔ کل 10,000 کی وہ زمین تھی، اس زمانے کے ویلیو کے اعتبار سے کچھ 10,000 کی زمین تھی، وہ زمین 25 لاکھ میں بکی۔ وہ ایک دعا کی برکت، اے زبیر کے رب، قرضہ مانگنے والا بیٹھا ہے، میرے پاس انتظام نہیں، آپ انتظام کر دیجئے۔ دیکھو زبیر کے رب نے انتظام کیا، 10,000 کی چیز 25 لاکھ میں بکوا دی۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو ایک اور طریقہ ہے، مگر یہ طریقہ ہم میں سے ہر کسی کے بس کا نہیں ہے۔ ہر بلحوث کے لیے دار و رسن کہاں، یہ تو کوئی بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کا مقام ہے، لہذا اس کی تو ہرس کیجیے نہیں۔ ہمارے لیے تو مسئلہ وہی ہے کہ 2 شکلوں میں قرضہ کرنے کی اجازت ہے۔ یہ آدمی کے پاس جتنی ملکیت ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، مالیت ہے، ترکہ ہے، اس کے اندر اندر تک قرضہ کرنے کی اجازت ہے۔ یا پھر آدمی کے متعلقین ایسے مضبوط ہیں
کہ آدمی کو یہ بالکل یقین ہے کہ اگر میں اچانک دنیا سے چلا گیا تو میرے پسماندگان قرضہ میرا کھڑا نہیں رکھیں گے، وہ قرضہ چکائیں گے، پہلی فرصت میں قرضہ چکا دیں گے. تو پھر ان دو صورتوں میں قرضہ آدمی کر سکتا ہے. ان دو صورتوں کے علاوہ قرضہ بڑی خطرناک چیز ہے، بے حد خطرناک چیز ہے. اتنی خطرناک چیز کہ حضور اس مخلوق کی نماز نہیں پڑھتے تھے، اور اتنی خطرناک چیز کہ حضور نے فرمایا کہ مومن کی روح اس قرضے میں پھنسی رہتی ہے جب تک وہ قرضہ نہ چکایا جائے. تو میں تو اصل یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا قرض کر رکھا تھا، انہیں اپنی اولاد پر اعتماد تھا کہ خدا نہ خواستہ میرا وقت آ گیا تو میرے متعلقین قرضہ ادا کریں گے. چنانچہ بلا کر یہی وصیت کی کہ میرا قرضہ تم اولاد ادا کرنا، تمہارے اولاد سے زیادہ ہو جائے تو میرے خاندان سے کہنا، خاندان بھی نہ ادا کرے تو مسلمانوں سے کہنا. تو انہوں نے تو زندگی ایسے ہی گزاری.